نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ چھٹا پارہ سورۃ مائدہ، آیت نمبر 72 اینڈ 74۔ لفظی ترجمہ: لقد بے شک، کفرا کافر ہوئے، اللہ جنا وہ لوگ جو قالو جو کہتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہوا الوہی استغفر اللہ مسیح ابن مریم استغفر مسیح عیسیٰ مریم استغفار ہیں۔ وقال اور کہا مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اعبدوا عبادت کرو اللہ کی، ربی جو میرا رب ہے، و ربکم اور جو تمہارا رب ہے، انہ بے شک وہ من یشرک جو شرک کرے گا، باللہ اللہ کے ساتھ، فقط پس تحقیق حرام کی ہے اللہ نے ہی علیہ اس پر جنت، اما واہ اور ٹھکانہ اس کا نارو آگ ہے، اما اور نہیں ہے للظالمین ظالموں کے لیے من انصار کوئی بھی مددگار۔ لقد بے شک کفر کیا اللہ جنہوں ان لوگوں نے جو قالو کہتے ہیں، استغفر اللہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ثالث نعوذ باللہ تیسرا ہے ثلاثتین تین کا، نعوذ باللہ۔ اما اور نہیں من الہ کوئی معبود الا سوائے اللہ کے، واحد جو ایک ہی ہے، وَإِن اور اگر لم نہ ينتہوا وہ باز آئیں، اما اس چیز سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ البتہ ضرور پہنچے گا اللہ جنا ان لوگوں کو جو کافر ہوئے، منہم اس کی طرف سے، عذاب علیم بڑا ہی دردناک عذاب۔ افلا کیا پس نہیں یتوبون وہ توبہ کرتے، اللہ اللہ کی طرف، ویستغفرونہ اور گناہوں کی معافی نہیں مانگتے اس سے، اللہ اللہ تو غفور الرحیم بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ بے شک اللہ تو بے شک بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ فرمایا بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا، نعوذ باللہ کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، نعوذ باللہ۔ اور مسیح نے کہا کہ اے بنی اسرائیل کی اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک بنائے سو یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔ اس آیت کریمہ میں نصارہ کی ان جماعتوں پر کفر کا حکم لگایا گیا ہے جنہوں نے کہا، نعوذ باللہ کہ اللہ عیسیٰ کی ذات میں داخل ہو گیا، نعوذ باللہ، اور وہ دونوں متحد ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی تردید عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کرائی کہ اے بنی اسرائیل اس اللہ کی عبادت کرو جب میرا اور تمہارا رب ہے، یعنی میں اس کا بندہ ہوں اور میں اللہ کیسے ہو سکتا ہوں، اور کہا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان لوگوں سے نصرانیوں کا وہ فرقہ مراد ہے جنہوں نے کہا، نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہی تو ہے، اور اللہ اور مسیح کو ایک کہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نہایت تاکیدی الفاظ کے ساتھ کافر قرار دیا۔ مسلمان کہلانے والوں میں بھی کئی لوگ یہ کہنے والے ہیں کہ احد اور احمد میں، نعوذ باللہ کوئی فرق نہیں بلکہ دونوں ایک ہیں، یا اللہ تعالیٰ بشری جامہ پہن کر آ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر کئی اپنے بزرگوں کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں، کوئی عبادت کرتے کرتے اللہ میں فنا ہو کر، نعوذ باللہ، ایک ہو گئے، اور بعض ان کے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں اتر آیا، نعوذ باللہ۔ پہلا عقیدہ اتحاد اور دوسرا حلول کہلاتا ہے۔ اگر مسیح کو عین اللہ تعالیٰ کہنے والے کافر ہیں تو یہ نام نہاد مسلمان کیوں کافر نہیں؟ معلوم ہوا
حلول اور اتحاد کا عقیدہ واضح کفر ہے، جسے بعض ملحد لوگوں نے تصوف کے پردے میں معرفت قرار دے دیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ، بلکہ انہوں نے تو اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا اور لوگوں کو بھی اسی عقیدے کی تعلیم دی۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں کہ بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اپنی قوم سے کہا تھا نعوذ باللہ کہ میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ تعالیٰ یہ مجھے شایع ہی نہیں کہ میں ایسی بات کہتا، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو جانتا، میرے یہ لائق ہی نہیں تھا کہ میں ان کو یہ بات کہتا۔ جبکہ ابھی ہم نے آیت پڑھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ عبادت ایک اللہ کی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور اسی لیے قرآن میں حقیقتاً ہر بات جو ہے وہ رکھ دی گئی ہر انسان کے لیے، جو بھی ہدایت چاہے گا اسے قرآن سے ہدایت ملے گی۔ اگر کوئی نصارہ کوئی عیسائی قرآن پڑھے تو وہ دیکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اپنے بارے میں۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، یعنی اتحاد، حلول یا شرک کی کسی دوسری قسم کا عقیدہ اور عمل رکھنے والوں پر جنت حرام اور جہنم واجب ہے، کیونکہ جب شرک معاف ہی نہیں ہوتا تو جنت کیسے مل سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا سورۃ نساء میں بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا، اور جو اللہ کا شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گڑا۔ اور فرمایا سورۃ لقمان میں کہ بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے، کس پر؟ اپنی جان پر، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں جب تک کہ شرک کرنے والا توبہ نہ کر لے مرنے سے پہلے تو وہ خود پر ظلم کر رہا ہے شرک کر کے۔ سورۃ اعراف میں فرمایا اور آگ والے جنت والوں کو آوازیں دیں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو، یا اس میں سے کچھ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہے، استغفر اللہ، نہ تو ان کو پینے کو ٹھنڈا پانی ملے گا اور نہ ہی کھانے کو کوئی بہتر کھانا۔ ان کا کھانا کیا ہے؟ اعوذ باللہ، کانٹے دار جھاڑیاں، کڑوا اور کسیلا، وہ درخت جو جہنم کی جڑ میں اگے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں جو جہنم کی جڑ سے جو درخت اگے گا اس کا پھل کیسا ہوگا، بدبودار، بد شکل اور کڑوا، انتہا کا کڑوا، استغفر اللہ۔ اور ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی جس کو وہ نہ چاہ کر بھی پئیں گے، اس لیے کہ وہ جو جھاڑیاں، وہ جو کانٹے ہوں گے وہ ان کے گلوں میں پھنس جائیں گے۔ اس کے لیے جب ہمارے گلے میں کچھ پھنس جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے پانی پیتے ہیں، تو وہ بھی پانی پئیں گے، اور ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی جہنم کا، دنیاوی کھولتا ہوا پانی نہیں، کیونکہ ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ جو دنیا کی آگ ہے وہ 70 درجوں میں سے صرف ایک درجہ ہے، اور 69 درجے زیادہ گرم ہے جہنم کی آگ، اور وہ پانی اور جہنمیوں کی پیپ اور زخموں سے رسنے والا خون، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر، وہ پئیں گے، اور وہ پینے پر مجبور ہوں گے، اور پئیں گے بھی ایسے جیسے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ کم از کم اس دعا کو 3 مرتبہ لازم روزانہ مانگ لیا کرے اللہ تعالیٰ سے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو 3 مرتبہ ایک دن میں 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگے گا تو دوزخ خود کہے گی کہ اللہ اس کو مجھ سے بچا لے، اور جو سوال کرے گا جنت الفردوس کا، اللہم انی اسالک جنت الفردوس، اللہم انی اسالک جنت الفردوس، اللہم انی اسالک جنت الفردوس، اور جو 3 مرتبہ جنت الفردوس کا سوال کرے گا، جنت خود کہے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو مجھ میں داخل فرما۔ تو یہ کوئی مشکل نسخہ نہیں ہے، یہ کچھ مشکل کام نہیں ہے جو آپ کر نہیں سکتے، آپ کو 1 منٹ بھی پورا نہیں لگے گا 3 مرتبہ ان دونوں دعاؤں کو مانگنے میں۔ جہاں آپ دنیا جہاں کی اپنی ضرورتیں اللہ کے حضور رکھتے ہیں، تو سب سے اہم جو ضرورت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ یہ دونوں دعائیں لازمی مانگا کرو، ضرور مانگا کرو۔ تو اپنی دعاؤں میں یہ دونوں دعائیں جو ہیں وہ شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ اور فرمایا بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا نعوذ باللہ کہ بے شک اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، حالانکہ کوئی بھی معبود نہیں مگر ایک معبود، اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو یقیناً ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہاں ان نصارہ کی تکذیب کی جا رہی ہے جو اقانیم ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے تھے، نعوذ باللہ کہ اللہ 3 کے مجموعے میں سے ایک ہے، یعنی نعوذ باللہ باپ، بیٹا اور روح القدس، یا باپ، بیٹا اور ماں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تینوں مل کر ایک معبود ہیں۔ استغفار۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو کافر ٹھہرایا اور کہا کہ معبود تو صرف ایک ہے، اس لیے انہوں نے انہیں دھمکی دی، اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر قطعی دلائل ہونے کے باوجود اگر وہ اپنی افتراء پر دازی اور کذب بیانی پر اڑے رہے تو قیامت کے دن انہیں آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو 3 میں سے ایک قرار دینے والے بھی کافر ہو گئے، جبکہ معبود تو ایک ہی ہے۔ اخواہ وہ 3 اقانیم باپ، بیٹا، روح القدس کو الگ الگ معبود قرار دیں یا کہیں کہ 3 الگ الگ نہیں بلکہ نعوذ باللہ کے بلکہ مل کر ایک ہی الہ ہے۔ بہرحال یہ عقیدہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا، اور پھر نیکی کا لبادہ اوڑھ کر شرک پھیلانے والے وہ ظالم جو یہ کہیں کہ ہر چیز ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ، اور اسے وحدت الوجود کا نام یا کوئی نام دیں، ان کے کافر ہونے میں کہ بھی کیا شک، بلکہ اس عقیدے سے تو قرآن اور سنت اور اسلام کی ہر بات اور ہر حکم ہی باطل ٹھہرتا ہے کہ حکم دینے والا بھی وہی ہے اور جسے حکم دیا گیا وہ بھی وہی ہے، نعوذ باللہ، جنت اور دوزخ بھی اور ان میں جانے والے بھی سب ایک ہیں۔ غرض یہ عقیدہ اسلام کی جڑ اکھاڑ دینے کے لیے بنایا گیا ہے، پھر کیسی توحید اور کہاں کی نماز؟ غرض سب کچھ ایک ہے تو دین کی کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے فتنے سے، آمین ثم آمین۔ تو کیا وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور اپنے بندوں کے ساتھ فضل و رحمت کا معاملہ ہے کہ اس گناہ عظیم اور ایک افق مبین کے باوجود انہیں توبہ اور استغفار کی طرف بلاتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے کہ جو توبہ کرے گا اللہ اسے معاف کر دے گا اور اس کے حال پر رحم کرے گا۔ اتنا مہربان ہمارا رب ہے۔ دیر صرف ہم کر رہے ہیں معافی مانگنے میں، توبہ کرنے میں، اللہ تعالیٰ تو بخشنے کے لیے تیار ہے، غفور الرحیم ہے۔ کم از کم ایک تسبیح استغفار کی لازم کیا کریں اپنے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایک دن میں انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ اپنے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تو پھر ہمارے لیے بنتا تو بہت ہے، مگر ان کی پیروی کرتے ہوئے کم از کم ایک تسبیح ضرور کر لیا کریں استغفار کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اپنے لیے بخشش کا سوال اللہ کے حضور رکھتے رہتے ہیں اور بار بار رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا
انتا نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔